بتائیے گا کہ آڈیو کی ابھی آپ نے بات کی تو آپ کی بھی آڈیو آئی ہیں جس میں پیٹرول کے حوالے سے آپ چچا کو کہہ رہی ہیں کہ میں یہاں پہ ایسا کروں گی کہ، اور آپ پیٹرول کی بھی بات کر رہی ہیں، صحت کارڈ کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہیں، پھر آپ نے دماغ کے حوالے سے آپ بہت اچھا کیا، دوسرا والے مشرف کے حوالے سے بھی کہہ رہی ہیں، تو یہ بتائیں کہ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ عوام تو یہ کہتی ہے آپ کے دل میں عوام کا درد ہے، لیکن یہاں پہ اب بات ختم ہو گئی نا، میں نے سوال سن لیا، اب مجھے بڑا اچھا کیا یاد کرا دیا، اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ میرے دماغ سے نکل جاتا۔ میں آج کیونکہ پرائم منسٹر نے خود ہی اس دن قوم کے سامنے کہہ دیا یہ بات، انہوں نے کلیریفائی کر دیا۔ جہاں تک میرے داماد راحیل منیر کا تعلق ہے تو بالکل وہ میرے بیٹوں سے بڑھ کے ہے، میرے لیے بہت اچھا بچہ ہے۔ ایک پرانے کاروباری خاندان سے اس کا تعلق ہے، خود بھی وہ اپنے جو خاندان کا کاروبار ہے اس کو وہ چلاتا ہے، دیکھتا ہے۔ تو کل مجھے کسی نے عمران خان کی سٹیٹمنٹ بھیجی کہ مریم کو شرم آنی چاہیے کہ وہ انڈیا سے داماد کے لیے مشینری منگوا رہی تھی۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں، میں عمران خان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی، میری نظر میں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا نام بھی لیا جائے، لیکن شرم عمران خان کو آنی چاہیے کیونکہ میرے داماد کی جو مشینری آئی تھی وہ عمران خان کے دور میں آئی تھی جب وہ پرائم منسٹر تھے، تو شرم تو پھر عمران خان کو آنی چاہیے، حالانکہ جائز کام تھا۔ وہ آدھی مشینری اس کی تب آ گئی تھی، پھر آدھی مشینری کے لیے انہوں نے جب اپلیکیشن دی تو انہوں نے کہا کہ میری آدھی مشینری آ چکی ہے، آدھی کی وجہ سے میرا پلانٹ جو ہے وہ نہیں چل پا رہا۔ تو انہوں نے جب اپلیکیشن دی تو پرائم منسٹرز آفس میں اس کو چیک کیا گیا، تو انہوں نے، مجھے فخر ہے اس بات کا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں، یہ قانون اب تبدیل ہو گیا ہے، پہلے انڈیا سے مشینری الاؤڈ تھی امپورٹ، اب امپورٹ پہ بین لگ گیا ہے، تو آپ کہیں اور سے مشینری منگوا لیں، یہ مشینری نہیں آئے گی۔ تو انہوں نے کہا میں خود بتا دوں گا، انہوں نے یہ بات مجھے بھی بتائی، راحیل کو بھی بتائی، اور ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ کسی نے نہ کوئی اس کے بعد اس معاملے کو اٹھایا نہ کچھ کیا، تو انہوں نے بھی قانون کا احترام کیا، میں نے بھی اپنے ملک کے قانون کا احترام کیا، اپنا جائز چیز بھی چھوڑ دی، اپنا جائز حق بھی چھوڑ دیا، لیکن قانون کے خلاف کچھ نہیں کیا۔ دوسری بات میں نے جب پرائم منسٹر کو پیٹرول کی قیمتوں والی جو ہے اس میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ جب آپ یہ ڈیسیجن کرتے ہیں پیٹرول کی قیمت والا، کیونکہ عوام کے اوپر اس سے تکلیف آتی ہے، عوام کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے جب قیمتیں بڑھتی ہیں، تو جب یہ اعلان ہونا چاہیے ٹی وی پہ تو اس میں ہنسنا کھیلنا یا کوئی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے اس چیز کو، کیونکہ لوگوں کے اوپر تکلیف آ رہی ہے، آپ اس کا اعلان کر رہے ہیں۔ تیسری بڑی اچھی بات کی آپ نے صحت کارڈ کی، آپ وہ صحت کارڈ والی آڈیو دوبارہ نکال کے سنیں۔ اول تو 5 میں سے 4 آڈیو ساری میرے بارے میں آئی ہیں، اپیرنٹلی یہ پرائم منسٹر ہاؤس کی لیکس ہیں، لیکن وہ ساری مریم نواز کے بارے میں ہیں۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے، یہ عمران خان بھی شامل ہے، اس کا کوچ بھی اس میں شامل ہے۔ ہاؤ ایور 20 منٹ کی بات میں سے آپ نے وہ 2 لائنز نکال لی، وہ بھی جھوٹ۔ آپ وہ آج سنیں، میں پرائم منسٹر کو کہہ رہی ہوں، پوری میں نے تمہید باندھی، میں نے کہا یہ جو ہیلتھ پروگرام ہے وہ نواز شریف صاحب نے لانچ کیا تھا، میں نے اس پر محنت کی تھی دن رات، ہم نے جگہ جگہ جا کے ایز پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے مجھے ساتھ لے کے جا کے انہوں نے یہ ہیلتھ پروگرام لانچ کیا تھا، اس کو پیچھے سے میں دیکھتی تھی کیونکہ عوام کی فلاح و بہبود کا وہ ایک تھا، اس میں غریب لوگوں کے اتنے بڑے بڑے آپریشن سرجریز جو ہیں وہ مفت ہوتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ یہ بڑے طریقے سے یہ شو کرتا ہے کہ جیسے ہیلتھ کارڈ اس نے کیا ہے، تو میں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ آپ اس کو اون کریں، میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ اس کو بند کریں۔ میں عمران خان نہیں ہوں کہ جب بائی الیکشنز آئے تو حمزہ نے جو 2000 یونٹ سے کم جن کی بجلی خرچ ہوتی تھی 200 یونٹ سے کم جن کی بجلی خرچ ہوتی تھی تو اس نے ان کے لیے بجلی فری کر دی، عمران نے کورٹ میں جا کے وہ بند کرا دیا۔ میں وہ نہیں ہوں، میں نے تو یہ ہیلتھ پروگرام بنایا ہے، تو میں نے پرائم منسٹر کو کہا آپ اس کو اون کریں، اور آپ نے کیسے اس لفظ کو اس چیز کو اس طرح سے آپ نے انٹرپریٹ کر لیا کہ میں نے کہا اس کو بند کریں؟ کیسے میں اس کو بند کرنے کا کہہ سکتی ہوں جبکہ مجھے پتہ ہے کہ کروڑوں عوام اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج ذرا دوبارہ گھر جا کے اس آڈیو کو ضرور سنیے گا۔